بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو چاہیں فوراً ہو جائے، فوراً مل جائے، یہ اسم مبارک مجھے کسی نے بخشا، میں آج اپنے تمام دوست احباب کو دے رہا ہوں۔ جو مجھے سننے والے ہیں، اس اسم مبارک کے ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوں گے، آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس اسم مبارک میں اللہ عز و جل نے وہ کمالات رکھے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے، جس نیت سے پڑھتا ہے، وہ فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے فوائد اتنے ہیں جو شمار میں ہی نہیں آتے۔ جس نے بھی آج تک اس اسم مبارک کو پڑھا، وہ دعائیں دے رہا ہے۔ زندگی جس کی غموں سے بری ہوئی تھی، آج وہ اس اسم مبارک کے صدقے غموں سے آزاد ہے۔ جسے سکون میسر نہیں تھا، بے سکونی تھی، الحمدللہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جس کو برے کاموں کی لت لگ گئی تھی، آج وہ توبہ کر چکا ہے، ایک نیک سیرت اور سچا انسان بن گیا ہے۔ جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تھے، جو گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا، آج اس اسم مبارک کو پڑھنے کی برکت سے وہ نیکیوں بری زندگی گزار رہا ہے۔ جو شخص نشے کے چکروں میں پھنسا ہوا تھا، اس نے اس اسم مبارک کو پڑھا، آج سب کچھ چھوڑ کر زندگی میں پرسکون ہو گیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے ہاں رشتے نہیں ہو رہے تھے، یا رشتے آتے تھے بات نہیں بنتی تھی، جوان بیٹیاں بوڑھی ہو رہی تھیں، الحمدللہ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ میں ایسوں کو جانتا ہوں، جی ہاں، کوئی شادی کر کے امریکہ چلا گیا، کوئی UK میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے ملے صرف اس اسم مبارک کے صدقے۔ ایک شخص روتا ہوا آیا، جس کے گھر میں بیماریاں تھیں، جس کے گھر میں پریشانیاں تھیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، برسوں گزر گئے، ساری جائیداد بیچ کے بیماریوں پہ لگا دی، کنگال ہو گئے تھے۔ اس نے اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کیا، آج لاکھوں میں کھیل رہا ہے اور دبئی میں اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ دوستو، یہ سب کے سب فوائد اس اسم مبارک کی برکت سے نصیب ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بہت ہی بے صبرے ہیں، یہاں اسم پڑھا نہیں اور کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ابھی کے ابھی مل جائے۔ اس رب کے ہاں دیر تو ہے، لیکن اندیر بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ تو کریں، اس رب کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح، اس رب پر پورا یقین رکھ کر پورے بھروسے سے یہ اسم مبارک پڑھ لیں۔ یقین مانے جس کام کی بھی نیت ہوگی، جو کچھ مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہا کرتا ہوں کبھی آپ نے وظیفہ کیا ہی نہیں۔ جیسے وظیفہ کرنے کا حق ہے، اگر ایسے کیا ہوتا تو آج یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ اگر کیا ہے تو پھر صحیح نہیں کیا ہوگا، ورنہ وظیفہ کرنے والا شخص کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے محترم دوستو، ہم ادھر سے بھی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی وظیفہ سن کے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی سن کے کرنا شروع کر دیا، یہاں سے بھی وظیفہ سن کے کرنا شروع کر دیا۔ 10 وظائف ہم ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے بندے، اثر کیسے ہوگا؟ اس طرح تو الٹا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنا، اس طرح تو کام ہونے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے 2 دن ایک وظیفہ کیا، تیسرے دن کوئی اور وظیفہ پکڑ لیا، وہ کرنا شروع کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے۔ محترم میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کے لیے یہ اسم مبارک لے کر آیا ہوں۔ یہ ایسا اسم مبارک ہے جو میں بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو بتا چکا ہوں، وہ الحمدللہ اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں۔ یہ اسم مبارک ایک درویش صفت شخص نے مجھے بتایا،
وہ بھی جب میں نے عجیب و غریب اس کے کمالات دیکھے، اس کے معجزات دیکھے، میں اس سے پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا، اس کے اندر چھپے راز مجھے بتائے۔ اس درویش نے مجھے وصیت کی کہ اس مبارک اسم کو کسی بے قدر شخص کو آپ نے نہیں دینا۔ محترم دوستو، پھر مجھے اس کی عام اجازت ملی، میں آج اس اسم مبارک کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے ایسے ایسے فوائد ملے، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ عز و جل آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور اپنی من مانی مرادیں پاتے جائیں گے۔ جی ہاں محترم دوستو، اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے تو دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں تو صحیح، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی پریشان ہے، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، بے سہارا ہیں، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لیں، خود بھی کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدل جائیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ محترم دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس شخص کے گھر میں، کاروبار میں بے برکتی داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 جگانہ نماز ضرور پڑھیں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، اور محترم دوستو ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ جب آپ نیکیاں کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ساتھ ساتھ 5 جگانہ نماز پڑھیں گے، توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، میرا رب آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور پھر محترم دوستو، آپ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی وظیفہ آپ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ ایسے اثر کرے گا، فوراً آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے یہ اسم مبارک کو اچھے طریقے سے سن لینا ہے، توجہ کے ساتھ سن لینا ہے، طریقہ کار آپ نے سن لینا ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے محترم دوستو، آپ نے باوضو ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل رکعت نماز پڑھنی ہے۔ عام جس طرح نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے نفل پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور محترم دوستو آپ نے اس عمل کو رات کے وقت آپ تہجد کے وقت کر لیں، یا پھر محترم دوستو سونے سے پہلے پہلے یہ عمل آپ کر لیں۔ جب تنہائی کا عالم ہوتا ہے اور رات کو تنہائی کا عالم ہوتا ہے، آوازیں بھی نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ محترم دوستو جب 2 نفل پڑھ لیں، مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، پھر آپ نے محترم دوستو 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، یہ دعا بھی ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، محترم دوستو یہ اسماء مبارکہ خاص ہیں، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا قادر یا نافع، پھر محترم دوستو 3 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد محترم دوستو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل
آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جس حاجت کے لیے، جس بھی اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، میرا رب آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، مسلسل 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بلکہ یقین ہے پہلے دن ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ دوسرے دن بھی کریں، تیسرے دن بھی کریں، تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کا کام 3 دنوں کے اندر اندر۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو رزق میں برکت چاہیے، یا پھر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی کوئی حاجت ہے، گھر میں کچھ مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں، کوئی بھی ناممکن کام ہے، میرے رب نے چاہا تو یہ عمل کرنے سے 3 دن کے اندر اندر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔